سيدنا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمی و مکرمی عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کے چہروں کی زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا. اگر ہماری یہاں رشتہ داری اور خاندان یا کوئی تعلق داری ہوتی تو کیا پتہ زندگی میں کبھی بھی آنا یہاں ممکن نہ ہوتا. لیکن دین کی نسبت ایک اللہ نے بہت اونچی نسبت دی ہے، اور یہ کلمہ نماز کی نسبت انسان کو پوری دنیا کے اندر لے کے پھرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کا تعارف اور اس تعارف پر کامیابی کا اللہ نے معیار بنایا وہ دین ہی ہے. اور دین کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے. اس کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری دینی قوتیں محنت کر رہی ہیں، کوئی تدریس میں، پڑھنے پڑھانے میں، کوئی لکھنے لکھانے میں، کوئی تصوف میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی جہاد میں. مقصد سب کا یہی ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اور یہ فکر جس کے دل میں اللہ نے ڈال دی، اللہ نے اسے اس کام کے لیے قبول فرما لیا. جب اس کام کے لیے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اصل بات قبولیت کی ہے. عمل کی توفیق اللہ سب کو دیتے ہیں، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق اللہ سب کو دیتے ہیں. اصل بات ہے قبولیت کی. اب وہ اس کی مرضی اپنے دیندار بندوں میں سے قبول فرما لے اور دنیا دار بندوں میں سے قبول فرما لے. اللہ جل شانہ نے آج کے اس بنات کے بچیوں کے دینی ادارے کے لیے اپنے بندوں میں سے ایک بندے بھائی عبدالغفور کو اور ان کی جماعت کو اور جن جن حضرات نے اس مدرسے کے تعمیرات میں معاون بنے حصہ لیا، اللہ نے سب کو قبول فرمایا. اور ہمیں یہ سعادت ملی کہ ان کی نیکی پر ہم ہاتھ اگر اٹھائیں اور اللہ کے دربار میں ان کی نیکی کو قبول کروانے کی درخواست کریں. اب یہ دعا کے لیے دنیا داروں کو بلا سکتے تھے، جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے انہیں بلا سکتے تھے، جن کا تعلق دنیا کے عہدے کے ساتھ انہیں بلا سکتے تھے. یہ بھی ان کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خیر کے کام کی کامیابی کے لیے انہوں نے دینداروں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا. اور ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کام کریں بھی اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں، اس کا ہاتھ بھی بٹائیں. اب دیندار اپنی ذمہ داری پوری کر رہا، جو اسے مکتب سے ملا، جو اسے فکر ایک تڑپ ملی، اس تڑپ کو لے کر وہ ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ گیا. اب اس نے اپنی سہولیات کو بالکل مد نظر نہیں رکھا، تھوڑی پر اس نے گزارا کیا، جو مل گیا اللہ کا شکر ادا کر لیا، جا بٹھا دیا بیٹھ گیا، جا لٹایا لیٹ گیا. یعنی اپنی ساری دنیا کی خواہشات کو اس نے مار دیا. تو اب دنیا داروں کی ذمہ داری کیا ہے کہ دین داروں کی اس کوشش پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. ان کی ہمدردی یہ ہے کہ دیندار اپنا آپ لے کے بیٹھ گئے کہ ہم جو ہیں ہمارے سے جو ہو سکا ہم مخلوق انسانی کی خدمت کے لیے، آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے کریں گے. جس کو جو کام سجدہ تھا اللہ نے اسی کے ذمہ لگا دیا. علماء اور دینداروں کے ذمہ پڑھنے پڑھانے کا کام سجدہ ہے. اب یہ دنیا کو ساتھ لے کے چلے ہو ہی نہیں سکتا. دو کشتی کے سوار ہمیشہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. ہاں اپنے ذریعے معاش کے طور پر اگر تھوڑی بہت کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے. لیکن ان کا کام دین کا کام کرنا ہے. اب دنیا داروں کا کام کیا ہے کہ دین داروں کے کام میں تعاون اور ان کی محبت اور ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنا.
اب ہمارے پاس جو ہے ہم آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس دعا ہے، آپ اپنے کارخانے میں بلائیں گے تب بھی ہم دعا کریں گے، آپ اپنے مکان میں بلائیں گے تب بھی دعا کریں گے، 4 دن بعد کہیں گے کہ ایک اور مکان بنا لیے جی، ہم ابھی آ کے دعا کریں گے، 5 دن بعد کہیں گے ایک دکان تھی مارکیٹ بنا لی، ہم بھی وہاں، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے وہی دیں گے آپ کو۔ کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم دعا نہیں کرتے، بلکہ یوں کہیں گے اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ اسی کے برعکس اگر ہم کوئی دینی ادارہ بنائیں اور آپ حضرات کو دعوت دیں تو آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہا کرو کہ اللہ ترقی دے، اللہ اور اداروں کی بنیاد آپ کے ہاتھوں سے کروائے۔ اور یوں نہ کہا کرو کہ پہلے اداروں کو آباد کر لو، پہلی مسجدوں کو آباد کر لو، پھر دوسرے اداروں کو دیکھیں گے۔ آگے دینی ادارے تھوڑے تھے، وہی ہمارے سے پورے نہیں پڑتے، وہی نہیں چلتے، اور بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک دکان ہے، دوسری بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا ایک مکان ہے، دوسرا بنانے کا کیا ضرورت تھی؟ جب ہم آپ کے ہر کام میں ترقی کی دعا کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے دینی کاموں میں ترقی کی دعا کیا کریں۔ پھر جب بھی دنیا داروں کے پاس، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے دور ہے، اللہ کے حبیب سے دور ہے، اللہ نے جس کو رکھا، جس درجے کے اندر رکھا، اللہ نے بہتر رکھا۔ اگر ہم تمہارے پاس آئیں اور دینی مدارس کے تعاون کے لیے، تو آپ ہمیں وہ اپنا ایک پریشانیوں کا وہ ایک پلندہ نہ سنا دیا کرے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بلکہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہوا کرتی ہے کہ بندہ گڑ نہ دے، گڑ سمجھتے، گڑ نہ دے گڑ جیسی بات کر دے، یعنی اگر کڑوی بات میٹھا نہیں دے سکتا، کھلانے سے تو میٹھی بات تو کر سکتا ہے۔ تو پھر ایک طبقہ امت کا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مدارس اور مساجد کا ہمارے پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم نہ مدارس کا بوجھ ہے نہ مساجد کا بوجھ ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ ہمارے سے ہمارا مانگتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے جو میرا تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ کبھی زکوٰۃ، کبھی عشر، کبھی فطرانے، کبھی خیرات، کبھی چرمائے قربانی کے علاوہ ہم نے کبھی سوال کیا جی اپنی حلال کمائی میں سے ایک مرلہ، ایک پلاٹ 20 گز یا 50 گز آپ ہمیں دے دیں، ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے کہ جتنی ہمارے ذمے، اللہ نے وہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ میرا حصہ مجھے دو۔ فصل ہے اس کے اندر سے جو میرا عشر بنتا ہے میرا حصہ مجھے دے دو۔ زکوٰۃ ہے 1 لاکھ پر 2,500 ہیں، 2,500 مجھے دے، 97.5 تو لے لے، تیرے 97.5 کو 97 کروڑ تک کر دوں گا اگر میرا حصہ مجھے دے گا۔ اگر میرے حصے کو اپنے حصے میں شامل کر کے دبائے گا تو رہے گا تیرے پاس بھی کوئی نہیں، اگر تو مجھے نہیں دے گا رہے گا تیرے پاس کوئی نہیں۔ اگر اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے تو میرے ہاتھ میں اپنا مال دے دو، اگر اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے تو میرے ہاتھ میں اپنا مال دے دو۔ تمہارے مال کو ڈاکٹروں سے، ہسپتالوں سے، کچہریوں سے، تھانوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچاؤں گا۔ اگر تم میرا مال لوٹو گے، میرے مال پر قابض ہو جاؤ گے تو رہنے تمہارے پاس بھی نہیں دوں گا، چکھنے تمہیں بھی نہیں دوں گا، استعمال تمہیں بھی کرنے نہیں دوں گا۔ اور مال کون سا دینا ہے؟ صاف ستھرا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم گھر میں تشریف لائے، اماں ایک برتن میں سکے درم و دینار پانی میں ڈبو کے بیٹھی ہے، ان کو کپڑے سے رگڑ رہی، دھو رہی۔ رحمت عالم نے آ کر دیکھا عائشہ کپڑے دھوتے دیکھا، جھاڑو دھوتے، فرش دھوتے، یہ تو سکے دھو رہی ہے۔ کہنے کہ رات آپ نے نہیں فرمایا تھا جب آپ نے ممبر پر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں صاف ستھرا دو، اللہ کے راستے میں صاف ستھرا دو، اللہ کے راستے میں صاف ستھرا۔ جب تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، کسی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں اپنے مال کو دھو رہی ہوں تاکہ اللہ کے راستے میرا مال جائے، اللہ کے ہاتھ میں تو صاف ستھرا ہو کر اللہ کے راستے میں جائے۔ ہمارے یہاں مسلک پوچھتے ہیں کہ جی سود پر پیسہ ہے، کمیٹی وہ بولی کی لاٹری کا پیسہ ہے، تو کیا مسجد کے باتھ روم بنوا دیں؟ یعنی اس بےہودہ چیز کے لیے اللہ کا ہمیں گھر ملتا ہے۔ اپنے مال کو صاف ستھرا جو اللہ نے دیا ہے اور کوشش کر کے جاؤ۔ جس طرح بھائی دولفور صاحب نے، ان کی برادری نے، ان کے سارے متعلقین محبین نے ایک بڑی اچھی فکر ایک سوچی، انہوں نے اپنی بعد والی نسلوں کے لیے اور اپنے جانے کے بعد ایک ایسا کام کر دیا، کوئی ان کے لیے دعا کرے نہ کرے، مرنے کے بعد ان کے لیے قیامت کی صبح تک صدقہ جاری ہے۔ جتنی یہاں کے پڑھیں گی اور جتنے پڑھیں گے وہ ان کے لیے دعا کریں نہ کریں، ان کی نیت کے لیے دعا کی نیت ان کی کریں یا نہ کریں، بس کی علی بسم اللہ پڑھیں گی، اعوذ باللہ پڑھیں گی، جو سورہ فاتحہ پڑھیں گی، جو حدیث پڑھیں گی، فقہ پڑھیں گی، یہ منہ ان کا ہلتا جائے گا، ثواب کی کھڑکی ان کی کمر کے اندر کھلتی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنے خزانہ خاص سے دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اسے نور و عرفان کا مرکز بنائے۔
اور انہوں نے بہت اچھی سوچ سوچی کہ بچیوں کے لیے ادارہ قائم کیا. مرد عالم بنے, مرد شیخ الحدیث بنے, مفسر بنے, تو دین انسان کی ایک فرد تیار ہوتا ہے, ایک فرد. اور عورت کی زندگی کے اندر دین آ جائے تو دین خاندانوں کے اندر آ جاتا ہے. یوں فرمایا کہ مرد دیندار بنے تو دین دروازے کی چوکٹ تک آتا ہے, اور عورت اگر دین پہ کھڑی ہو جائے تو دین نسلوں کے اندر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو یہاں بچیاں آئیں انہیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے مثالی گوادر کا نور و عرفاں کا مرکز بنائے, اور مثالی بچیوں کا مدرسہ بنائے, اور یہاں سے پڑھنے والیاں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں کے اندر جا کر ایک دین کے پھیلانے کی, پڑھانے کی, اللہ کے دین کو عام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت مطہرہ کی پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اللہ پاک انہیں ذریعہ بنا دے. اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وصراطا مستقیما وقلبا منورا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا واحسانا وتوفیقا واجرا عظیما وصبرا جمیلا وبدنا صابرا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء اللہ نصیبا وجنة الفردوسا ونعیما مقیما وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي زدني علما وألهمني بالصالحين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اے اللہ اس کاوش کو قبول فرما لے. یا اللہ اس ادارے کی نسبت یا اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں جو پہلا مدرسہ ہوا قائم ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی, اور اماں خدیجہ الکبریٰ نے قرآن پڑھنے والوں کی جو ضیافت کی, اللہ آج کے اس مدرسے کی اس تقریب کو اللہ اماں خدیجہ کے اس مدرسے کے ساتھ جوڑ دے اور نسبت نصیب فرما دے. یا اللہ, اور اس نسبت کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما دے, اور قیامت کے دن اسی نسبت سے پہچان فرما دینا. پروردگار عالم یا اللہ یہاں جو بچیاں آئیں گی اور اللہ جو پڑھانے والی اور پڑھنے والی آئیں گی, اے اللہ ان کے علم میں ترقی عطا فرما دے اور ان کا فیضان پورے عالم کے اندر پھیلا دے. گوادر شہر کے اندر ہر کچے پکے مکان میں اے اللہ دین کی نسبت زندہ فرما دے. قرآن پڑھنے والیاں ہمارے گھروں میں نصیب فرما دے اور قرآن پڑھنے والے تیار فرما دے. یا اللہ پردہ حیا اور غیرت ایمانی کا احساس کرنے والی ہمیں نصیب فرما دے. ہماری بچیوں میں غیرت ایمانی عطا فرما. اے اللہ جو کوشش کاوش کی ہے یا اللہ جو روپیہ پیسہ لگا قبول فرما لے اور دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دے. بیماروں کو صحت عطا فرما, مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. اللہ میرے دائیں بائیں میرے بہت ہی محبوب بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کی جو ضروریات ہے اپنے خزانہ خاص سے پوری فرما دے. یا اللہ جو بڑا پروگرام میں بھی ہوگا یا اللہ وہ بات کہلوا دینا اللہ جو کہنے والے کو بھی فائدہ مند ہو اور مخلوق انسانی کے لیے فائدہ مند. اللہ اس بات کے کہلوانے سے محفوظ فرمانا جو کہنے والے کے لیے سننے والوں کے لیے شر کا سبب بن جائے. اللہ جوڑ پیدا کرنے والے بنا دے اور توڑ سے اللہ تمہاری حفاظت فرما. مولانا عبدالرحیم صاحب, بھائی آصف صاحب, بھائی غفور صاحب, بھائی عامر, جتنے حضرات میرے پیارے آئے علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں, اللہ ان کا وقت نکالنا اللہ ان کے لیے قبول فرما. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما, سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جہاں جہاں دینی اجتماع اور قبول فرما. یا آج کے جامع حمادیہ کے اجتماع اللہ فیضان پورے عالم کے اندر پھیلا دے. یا اللہ پورے عالم کے اندر پھیلا دے. یا اللہ یہاں سے ہدایت کے نور ہدایت کے چشمے جاری فرما دے. ہر خاص و عام کے لیے ہدایت خاصہ کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ بھائی آصف کو نئی اولاد عطا فرما دے, اپنے خزانوں سے عطا فرما دے. اے اللہ کاروبار میں لوگوں کو برکت عطا فرما دے. حلال روزی نصیب فرما, حلال اور حرام کی پہچان نصیب فرما. زندگی اسلام موت ایمان والی نصیب فرما. دنیا سے جامع کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.